الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم استغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب اليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ میرے بھائیوں، ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 کی تفسیر ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ تو اس سلسلے میں بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں قرآن مجید سے وہ مثالیں جمع کروں جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتوں کی مثال دی ہے۔ جیسے اس آیت میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال دے جیسے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی اوپر کی ہو۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ اس کی بات کی مثال دی ہے، تو ہم پہلے وہ ساری مثالیں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد موقع ہوا تو انشاءاللہ اور مزید آیتوں کی تشریح ہوگی۔ تو جیسے دیکھیے کہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو۔ دیکھیں یہاں جو الفاظ ہیں، میں نے کہا نا قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، وہ علم کا سمندر ہے، اور ہر لفظ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ اس لفظ کو وہاں پر وہی لفظ وہاں بولا جائے گا۔ تو اے لوگو مثال دی جا رہی ہے، تو نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، کہا گیا اے لوگو۔ ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو تم اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ سارے لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو یعنی جن کی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ صرف وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ لن کا لفظ استعمال ہوا عربی میں، لام نون جب استعمال ہوتا ہے تو وہ نیور، ہرگز نہیں، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سارے خدا جو تم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں عرض کروں آپ سے، آگے اللہ نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سارے خدا جمع ہو جائیں، سب مل کر کچھ کرنا چاہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے کہ مٹی پتھر کے خدا ہیں، مٹی پتھر کے، وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، وہ کیا بنا سکتے ہیں بھلا؟ لیکن فرض کر لیجئے، نعوذ باللہ، یہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کے خدا ہیں، اور ہر بات میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے تو بہت تجربہ ہوا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مدد کرے، اللہ دے، ایسا کرے ویسا کرے، جو کٹر عیسائی ہے نا ان کی زبان پر لفظ گاڈ بھی نہیں آتا ہے۔ جیسس ول ہیلپ می، جیسس ول ڈو، او جیسس ہیلپ می، او جیسس واٹس ہیپننگ، تو وہ ہر بات میں جیسس کا حوالہ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انگلش میں جیسس کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مینٹلٹی کے اعتبار سے فرض کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور جب وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا میں بھیجنے والا ہے، تو ہم ان عیسائیوں کی مینٹلٹی کو، ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آدمی ہے، ایک انسان ہے۔ ایک انسان مٹی، پتھر، لکڑی، سونا، چاندی کے بنے ہوئے خداؤں کے مقابلے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، نعوذ باللہ، یہ مثال دینی غلط ہے، جو مکھی بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ تو مٹی پتھر کے تو جو لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں بنا سکتے، لیکن کیا ایک انسان جس کو کوئی خدا مانتا ہو تو وہ انسان بھی مکھی بنا سکتا ہے؟ اور یہی سوال آپ کی اطلاع کے لیے، جب غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں اور اس کو جو ہے تو لوگوں نے وہ درجہ دینا شروع کیا، تو بعض علماء نے اس سے بھی کہا تمہیں مکھی بنا کے بتاؤ، جیسے قرآن نے کہا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی ایک آدمی مکھی بنا، ہاں کمپیوٹر پہ بنا سکتا ہے، وہ کمپیوٹر میں ہلا پھلا کے بتا سکتا ہے
پلاسٹک کی اور لوہے کی کوئی بنا کے بیٹری لگا کر وہ ضرور ایک مکھی کا ایک جہاز بنا سکتا ہے. اگر اس کو پیدا کرنا بولتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو پیدا کرنا نہیں، وہ ایک نقالی بھی جو نقالی کے اوریجنل ہے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز بنا نہیں سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، سلب کہا گیا، سلب یعنی کسی سے طاقت سے اپنی اس کی چیز کو چھین لینا. ایک شخص راستے سے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، پیچھے سے ایک چور اور اچکا آیا، اس نے ایک جھپٹا مارا، لے کر چلا گیا، اسے کہیں گے سلب. یا ایک شخص کچھ کھا رہا تھا، آپ نے چھین جھپٹ کر کے دوستی ہے اس میں زور سے جیسے جھپٹا مارا کہ اس کے ہاتھ میں کا سینڈوچ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اسے کہیں گے سلب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، کیا مطلب چھین لے؟ رام کا، کرشن کا، گوتم بدھ کا، اور دنیا میں جو لوگ بھی جن کو خدا مانے جاتے ہیں ان کے مجسمے ہیں، اسٹیچوز ہیں، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہے، کھانے کی چیز رکھی ہے، کوئی اور چیز رکھی ہے، ایک مکھی آتی ہے اور وہ وہاں سے وہ جو چیز بھی چاہتی ہے کھاتی ہے. وہ کھانے کی چیز تو چھوڑی ہو تو ان کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے. میرے اور آپ کے اوپر بیٹھ جائے تو ہم مکھی کو اڑا بھی سکتے ہیں. مٹی پتھر کے بنے ہوئے جتنے خدا ہیں، جتنے بت ہیں، جتنے اسٹیچوز ہیں، وہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لا یستنقذوہ من، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بھی نہیں بچا سکتے. اور اس کے بعد قرآن نے اس کے اوپر یہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، تو جو اس چیز کا مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور ہے. طالب کون ہے؟ یعنی جو مدد مانگ رہا ہے ان بتوں سے، ان اسٹیچوز سے، ان بتوں سے، ان بنے ہوئے مٹی پتھر وغیرہ وغیرہ کے خداؤں سے جو شخص مانگ رہا ہے ضعف الطالب، وہ خود کمزور ہے. والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں بھی کمزور ہیں. تو ایک مثال تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں دی کہ دیکھو اے لوگوں، جو تم کافر ہو اور اللہ کو نہیں مانتے ہو تو جن کو بھی مانتے ہو ان سے ایک مکھی پیدا کر کے بتا دو. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں مچھر کی مثال دی تھی. تو ایسی اور کون کون سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہیں، تو اس کی چند آیتیں میں نے اکٹھا کی ہیں اسی موضوع سے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جتنی مثالیں قرآن میں دی ہیں ان مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. ان قرآن میں دی ہوئی مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بڑی ہی پیاری بات مجھے ہاتھ میں آئی ہے، اور واقعی آپ بھی سنیں، آپ کو بھی بہت پسند آئے گی، مگر یہ جتنی پسند آئے گی نا اتنی ہی خطرناک بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سلف سے یعنی پرانے ہمارے علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہے، اور ان کا نام جو ہے نہیں دیا گیا، اذا سمعت المثل فی القرآن، جب میں قرآن میں کسی مثال کو سنتا ہوں، جیسے ہم اور آپ سن رہے ہیں، فلم افہمہ، اور وہ مثال میری سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی مثال دی، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، میں نے اس کی تفسیر سنی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے میں یا آپ یا کوئی مسلمان کہے یار یہ مثال میری سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے بقی تو علی نفسی، تو مجھے اپنے آپ پر رونا آیا، مجھے اپنے آپ پر رونا آیا. کیوں؟ لأن اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے ہم قرآن میں مثالیں دے رہے ہیں، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو علم رکھتا ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پیچھے شاید کو سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی مثالیں ہم قرآن میں دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ مثالیں وما یعقلها،
इल्ला अल-आलिमून। इन मिसालों को वही समझ सकता है जो आलिम हो। आलिम हो का मतलब है जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म है। अब अगर अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, किसी मुसलमान को उसने क्या किया कि कुरान से कोई मिसाल सुनी, जैसे अभी हमने मक्की की मिसाल सुनी, मच्छर की मिसाल सुनी, और भी हम कुछ मिसालें इंशाअल्लाह सुनेंगे, और उन मिसालों में से कोई मिसाल हमारी समझ में नहीं आ रही है। अरे अल्लाह ने ये कैसे कह दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो वो जो अल्लाह वाले थे वो कहते थे अगर मेरी समझ में कोई मिसाल नहीं आई, बकैत वाला नफ्सी, मुझे अपने आप पर रोना आया। इसका मतलब है कि मैं जाहिल हूँ, जब तक वो बात मेरी समझ में नहीं आएगी तब तक मैं जाहिल हूँ। और जब उस दिन किसी दिन मुझे अल्लाह ताला की दी हुई मिसाल समझ में आ गई और उसका मतलब और मंशा मेरी समझ में आ गया, तो आप सीना ठोक कर कह सकते हैं हाँ मैं अक्लमंद हूँ, मुझे अल्लाह की बात समझ में आ गई है। तो एक तो बात ये है, इसी के साथ साथ एक बात और भी सुनिए। आपका छोटा बेटा 2, 4, 5 साल का, या बेटी, या नवासा, या नवासी आपसे कोई सवाल करते हैं, दादा ये ऐसे क्यों है, अब्बू ये ऐसे क्यों है, वो एक सवाल कर रहे हैं। आप वो सवाल जो बच्चे ने किया अपनी ज़हनियत से किया, अब उसको आप जवाब देंगे ऐसे इस तरह जवाब देंगे जैसे कोई 40 साल का आदमी है, समझदार है, हर बात को समझता है, ऐसा हो सकता है? अगर आप उस बच्चे से उस तरह की बात करें जैसे हम 40 साल और 50 और 60 साल पढ़े लिखे शख्स से, बड़े शख्स से हम बात करते हैं, क्या बच्चा वो बात समझ जाएगा? हरगिज नहीं समझ सकता। बच्चे ने कहा कि अब्बा ये दिन क्यों निकल आता है? अब आप उसको उसकी साइंटिफिक रीजन अगर आप उसको समझाने लगे कि देखो ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो सूरज ऐसा घूमता है तो फिर वो घूमने के बाद में फिर ऐसा होता है, फिर जिधर ऐसा होता है तो इधर रोशनी हो जाती है, और नहीं होता है तो रात होती है। आप 2, 4, 5 साल के बच्चे को साइंटिफिक बातें नहीं समझा सकते, इल्मी बातें नहीं समझा सकते, तो आप क्या करते हैं? बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं, बच्चे की जबान में उस बात को इंतहाई सादा अंदाज से बयान करते हैं, बच्चा समझ जाता है और वो खुश हो जाता है। मेरे भाइयों, किसी बच्चे और उसके बाप में और किसी बच्चे और उसके दादा दादी में, नाना नानी में कोई ना कोई कनेक्शन है कि ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, और ये भी समझ बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। मगर मेरे भाइयों, इंसान और उसके रब अल्लाह के दरमियान में उतना भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह सिर्फ पैदा करने वाला और सारे इंसान सिर्फ पैदा किए हुए। अल्लाह ने ही इंसान को अकल दी, जितनी अकल दी उतनी ही अकल से उसने दुनिया को बनाई है, बना रहा है। मगर सब कुछ बनाने के बाद भी वक्त का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ये बोलता है कि इंसान के जिस्म में ऐसा क्यों हो रहा है, उस बहुत सारे क्यों के जवाब नहीं है, वो बोलता बस इट्स नेचर, नेचर ये काम कर रहा है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला कुरान में मुझसे आपसे किसी से बात करना चाहेगा तो हमारी अल्लाह ताला के साथ निस्बत क्या है कि अल्लाह ताला आपको जो है बड़ी शानदार मिसाल दे, बहुत बड़ी मिसाल दे। अगर अल्लाह ने कहा कि देखो अल्लाह ताला एक मच्छर की मिसाल देगा, हमारी क्या इंसल्ट है। हम होते कौन है ये कहने वाले कि अल्लाह तूने हमें मच्छर की मिसाल दी, ये तूने हमें मक्खी की मिसाल दी। तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि जब अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है तो वो इतना अजीम, इतना कबीर, इतना अकबर, इतना मुतआल, अल्लाह ताला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम अल्लाह की बड़ाई के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हम वाक़ईतन हम तो कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस लायक समझा कि हमारी मेंटालिटी को सामने रखकर मच्छर की मक्खी की मिसाल दी, वरना शायद हमारी अकल तो इससे भी गई गुजरी है। तो यही बात होती है। अभी जैसे इससे पहले भी अर्ज किया था और आपने भी कहा होगा या सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना का वायरस नजर नहीं आता, मगर सबका ईमान है, सब घबराए हुए हैं। जो चीज नजर नहीं आती आपने कैसे मान लिया?
آپ تو اس بات کے عادی ہیں نا، ایک انسان اس بات کا عادی ہے پہلے دکھاؤ، پہلے ہم کو دیکھنے دو، نظر آئے گا تو کریں گے. جیسے کہ جتنے ایلوپیتھک ڈاکٹرس ہیں، جتنے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اگر آپ ان کو صرف زبانی بولیں وہ سنتے ہیں، اس کو بولتے ہیں لیٹ جائیے، پھر پیٹ کو دباتے ہیں، ہاتھ کو دباتے ہیں، آنکھ کو دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی آلہ لگاتے ہیں، اس سے چیک کرتے ہیں. اگر آپ ان کو سے منع کر دیں، نہیں بھائی آپ میرے ڈونٹ ٹچ مائی باڈی، لسن ٹو می اور گیو می دا میڈیسن، تو وہ بولے گا نہیں بھائی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں ہم بول نہیں سکتے، ہم ٹچ نہ کریں ہم کر نہیں سکتے. اچھا اس کے مقابلے میں آپ حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، انہوں نے جو ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھا، تو نہ آنکھ دکھاؤ، ایسی دور سے دیکھا، ذرا سے ہاتھ لگایا، کھٹ سے انہوں نے دوا دے دی. اور بہت سارے میں نے حکیم دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اسے سنتے ہیں، نبض بھی نہیں دیکھتے. میں اس بات کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا اس لیے میں تجھے نہیں مانوں گا، اے اللہ تو نے یہ دنیا بنائی، تو یہ سارے کام کر رہا ہے، تیرا دخل ہے، انٹرفیئرنس ہے تو کام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، اب نظر نہیں آتا تو میں کیوں مانوں. تو یہ بات ہوئی کہ کرونا کا وائرس نظر نہیں آیا مگر سب گھبرا گئے، اور کرونا کا پیدا کرنے والا نظر نہیں آیا اور سب مطمئن ہے، کوئی گھبراتا نہیں ہے. ایمان لانے والا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ اللہ نظر نہیں آتا. تو وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، اور وہ اللہ جو اتنا گریٹ ہے کہ نظر نہ آ کے سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور جیسی چپ اس کے دماغ میں اللہ نے ڈالی ہے اتنی ہی اس کی عقل بھی ہے، اتنی اس کی معلومات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کون سی مثال دے؟ پہاڑ کی دے، فلاں کی دے، اس کی دے. اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کی مثال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو حق ہے اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا ہمارا ایمان اس بات کو مان رہا ہے کہ ہاں میں تو مچھر کی مثال دینے کے بھی لائق نہیں ہوں مگر اللہ دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں تو مکھی کی مثال بھی سننے کے لائق نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. دوسری ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، اس سورہ کا نام ہی عنکبوت ہے. آپ یا کوئی انسان بول سکتا ہے عنکبوت، عنکبوت تو مکڑی کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کیسے نام رکھا سورہ کا؟ پھر کیا رکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑ کی سورہ، چاند کی سورہ، اور جو بڑی چیزیں نظر آتے ہیں جس کو انسان اپنی کھوپڑی میں اپنی عقل میں سمجھتا ہے یہ بڑی مثال ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ بولتا کہ پہاڑ کی مثال سورۃ الجبل؟ اللہ رب العزت چاہتا اللہ تعالیٰ ایسا نام بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کسی سورہ کا نام رکھا ہے سورۃ النمل، مکھی کیا کہتے ہیں، چیونٹی کی سورہ، چیونٹی. ہم کہیں یہ ایسا کیسا نام اللہ نے رکھا؟ تو آپ ہیں کون؟ آپ کی عقل کتنی ہے؟ یہ عقل آپ نے کہاں سے بنائی؟ یہ کہاں سے خریدی؟ آپ جس ذات سے پوچھنے کی ہمت کر رہے ہو اس ذات کے مقابلے میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ملک کے صدر سے ایک عام آدمی بولے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو جمہوریت کے نام پہ تو آپ بول دیں کہ وہ بول سکتا ہے، لیکن آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر سامنے ملک کا صدر آ جائے تو اچھے لوگوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے تو عام آدمی کیا پوچھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں عنکبوت نام رکھا اس کا سورہ کا، اور پھر پوری سورہ ہے جس کے اخیر میں اس سورہ کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی عنکبوت کی، مکڑی کی. تو کیا مثال دی؟ اگر کسی انسان کو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ قرآن مجید میں عنکبوت کی مثال دی گئی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، کسی مسلمان کو اگر نہ معلوم ہو، ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا کہ وہ ان کو عنکبوت کے معنی معلوم ہو. اس کے بعد اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عنکبوت کی مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، تمہارے خیال میں کیوں دی ہوگی؟ اگر ہم کسی بھی انسان سے ایسا پوچھیں تو آپ بھی سوچئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں گے. فرض کر لیجئے ہم 6-7 بیٹھے ہیں، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کس سینس میں دی ہے، کس سینس میں، وہ سینس، وہ مطلب، وہ لاجک، وہ ٹاپک ہم کو اگر معلوم نہ ہو، ہم نے قرآن کے ان آیتوں کو نہ پڑھا ہو،
اور ہم سے پوچھا گیا تو آپ کیا کہو گے؟ کوئی بھی شخص بولے گا ہاں ارے مکڑی باقی مثال دینی چاہیے، وہ اس کے منہ سے وہ معمولی سا کیا لعاب نکلتا، وہ کتنا شاندار ڈیزائن بناتی ہے، تو ڈیزائن پر دھیان دینے والا ڈیزائن کی تعریف کرے گا، اور اس کے لعاب کے اندر جو اس کے اندر تاثیر اور قوت ہے وہ اس کی دے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا دے گا۔ مگر کسی انسان کے دماغ میں مکڑی کی مثال سے وہ بات نہیں آئے گی جو کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو، میں چاہتا ہوں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آپ سے ملتے جلتے ہیں، جن کو آپ دیندار سمجھتے ہیں اور ہیں بھی ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دین پر چلتے ہیں، تو آپ ان سے بطور امتحان، میرا جی چاہتا آپ پلیز ایسا کیجیے، اپنے بڑے بیٹے سے پوچھیے جس کو نہیں معلوم ہے کہ عنکبوت کے میننگ جو ہے مکڑی کے ہیں، اور جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مکڑی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس سے بولے بیٹے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکڑی کا ذکر کیا ہے، تمہارے خیال میں کیوں کیا ہوگا؟ آپ پوچھیے۔ اب آپ ان کے جوابات سنیے۔ دیندار پڑھے لکھے ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے، پائلٹ کے، بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے قرآن کی اس آیتوں کو نہیں پڑھا ہے اور انہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ نے مکڑی کو کس سینس میں مثال دی ہے، ان سے پہلے جوابات سن لیجئے۔ یا آپ کسی بھی ہندو اور کرسچن، کسی غیر مسلم سے جو پڑھا لکھا ہے تو اس سے پوچھئے کہ یار وہ ایسا ہے ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکڑی کا ذکر کیا ہے، تو in your sense as a good human being, having knowledgeable human being، تمہارے خیال میں مکڑی کی مثال کیوں دی ہوگی؟ تو وہ ہزار باتیں تو بتائے گا، مگر وہ کنیکشن نہیں بتا سکتا جو قرآن کے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ شاید میں اپنی بات کہنے میں کامیاب ہوں، اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکڑی کی مثال دی تو کیوں دی؟ اس کے ڈیزائننگ پر، اس کے گھر بنانے پر، اس کے جو ہے تو وہ اور بھی جو بھی چیزیں سائنٹیفکلی آج ریسرچ میں آئی ہیں ان کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے؟ تو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی۔ اب یہ مثال کا کنیکشن دیکھیے، اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان جو بھی کر لیجیے وہ سمجھتے ہیں۔ اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے خود ہی تشریح فرمائی، اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر کو چنا۔ لفظ اتخذ کب بولتے ہیں؟ لفظ اتخذ عربی میں بولتے ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو چیز بنتی ہے اس کو۔ جیسے اگر آپ کہیں اتخذت قرارا، عربی میں بولتے ہیں میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، اس جملے کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اتخذت قرارا، میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جائے گا جب آپ نے پہلے سوچا یہ کروں یا نہ کروں، کروں تو کیوں، نہ کروں تو کیوں۔ جب آپ نے بہت کچھ سوچ لیا اس کے بعد آپ کے پاس، آپ کے دماغ میں ایک ڈیسیجن آ گیا، یعنی کہ آ رہا ہے، بن رہا ہے، ابھی بننے میں ٹائم ہے، مکمل ہونے میں ٹائم ہے، اس میں اتخاذ نہیں بولیں گے۔ یہ سب جب سب کچھ ہو گیا اور آپ نے کوئی پازیٹیو ڈیسیجن لے لیا تو آپ کو عربی میں لکھنے کا، بولنے کا حق ہے اتخذت قرارا۔ یا آپ نے کوئی نیگیٹو ڈیسیجن لے لیا تو آپ کو کہنے کا حق ہے کہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر کو اختیار کر لیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ پہلے چلی پھر وہ وہاں پر آئی، اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی نکالا، پھر وہ کبھی لٹک رہی تھی، کبھی بیٹھ رہی تھی، کبھی آگے جا رہی تھی، کبھی پیچھے جا رہی تھی، کبھی اس نے جو ہے تو سیدھی لکیر بنائی تو کبھی وہ بنائی، یہ سب ہو چکا۔ یہ تفصیل آپ اس لفظ کو جیسے ہی سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً آپ کے دماغ کے اسکرین پر مکڑی کا ایک جالا آ جانا چاہیے۔ اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھر بنایا۔ گھر کیوں بنایا جاتا ہے؟ رہنے کے لیے، اچھی طریقے سے رہنے کے لیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے،
اپنی بھی حفاظت کے لیے اس میں دروازے ہیں، اس کے اندر کھڑکیاں ہیں، اس کے اندر تالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر لاک سسٹم ہے کہ اگر کوئی آنا چاہے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں اور آپ جو تو اس کے اندر آرام سے سکون سے رہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو. ان سارے معنی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو اتخذت بیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، حالانکہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ میں آ جائے. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کی دی، مکڑی کی دی. اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سینس میں مثال دے رہا ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہے، اسی طرح جن جن خداؤں کو اللہ کو چھوڑ کر اختیار کیا گیا ہے وہ سب بھی ایسے ہی کمزور ہے. اور جیسے مکڑی اس گھر کو بنا کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ایسے ہی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بت کو، خدا کو اور بھگوان بول کے جو بھی بول رہے ہیں ان کو مان رہے ہیں، تو وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ they are safe, they are not safe، وہ محفوظ نہیں ہے. اور اس مکڑی کے مثال کو دے کر جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اس آیت کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے، ایک بات اور آنی چاہیے. وہ بات کیا ہوگی؟ وہ انشاءاللہ درس کے ختم پر آپ سے پوچھوں گا، اور امید ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کے کسی نہ کسی کے ذہن میں وہ دوسری بات آ ہی جائے گی. پھر عرض کروں، آیت کا مطلب صاف ہے. ان لوگوں کو مثال دی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانا ہے، تو ان کو مثال دی گئی ہے مکڑی کی. اور اللہ نے فرمایا کہ مکڑی جو ہے اس نے اپنا ایک گھر بنایا، اور بلا شبہ دنیا میں جتنے بھی گھر بنتے ہیں، چاہے انسانوں کے، چاہے جانوروں کے، چاہے کیڑے مکوڑوں کے، ان سب کے مقابلے میں مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے. تو یہ بات ہوئی کہ جو مکڑی ہے وہ بھی غلط سوچ رہی ہے کہ سیف ہے، اور جن لوگوں کو خدا بنا دیا گیا ہے وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی ویسے ہی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر. یہ تو آیت ہوئی، یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. مگر اسی ترجمے میں ایک بات اور بھی چھپی ہوئی ہے. وہ بات کیا ہو سکتی ہے وہ ہم درس کے ختم پر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو دو باتیں ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 5-7 مثالیں ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ سنیں گے. اور میں درس کا اس پر یہیں پر خاتمہ کرتا ہوں. میری یہ گزارش تھی کہ اب یہ بتائیے کہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ مکڑی کے گھر کے بارے میں ہم نے جو آیت سنی، اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بات آٹومیٹک آتی ہے، وہ کیا ہے؟ سوچئے پلیز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی سے، وہ بات بہت واضح ہے تو انشاءاللہ وہ ذہن میں آ سکتی ہے. ہمارے آدم بھائی انمیوٹ کر دیں سب کو. جی اچھا ہے. شریف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے مگر وہ میوٹ ہیں. وہ انمیوٹ کر کے بات کریں. شریف بھائی انمیوٹ کر لیں. ظفر بھائی، اس میں یہ سمجھاؤں کہ سب سے بودا گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے.